السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم، ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا کرم، بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی وہ سورت پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پڑھنے والے کے لیے 2 محل جنت میں بناتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 30 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 30 مرتبہ جو پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے جنت میں 3 محل بناتے۔ تو حضور علیہ السلام کے دربار میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے پروردگار کی کہ ایسے تو ہم لوگ جنت میں بہت سارے محل بنا لیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جو بھی بندہ، جو بھی شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل بناتے۔ میرے بھائی، یہ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے بشارت دی، خوشخبری سنائی
مگر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں. ہم کیا کریں؟ اس پر عمل کریں، ہم پڑھیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم دعا مانگو، ہاتھ اٹھا کر جب دعا مانگو تو ہاتھوں کے اندرون جو ہتھیلیاں ہیں، جو اندرونی جو ہے وہ اندرونی رخ دیکھ کر دعا مانگو، اور یہ جو انگلیاں ہیں اوپر کے رخ دیکھ کر دعا مت مانگو. تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہتھیلیاں، جو اندرون جو رخ ہیں وہ دیکھ کر دعا مانگو. دعا مانگنے کے بعد اپنے وہ دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین وہ ہاتھوں کے جو اندرونی جو رخ ہے وہ رخ میں اللہ رب العالمین اپنی برکتیں نازل کرتا ہے. وہ برکتیں جب نازل کرتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ دعا کے بعد وہ دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں. سمجھ آ رہا بھائی؟ تو میرا بھائی، ہمارے حالات کیا ہی؟ پہلے تو ہاتھاں اٹھاتے تھے دعا کرنے، کری کہتے چھوڑو یہ بات بولو، اور ہاتھ اٹھاتی تو بیزارگی سے ہاتھ اٹھاتی. ذرا ساتھیاں کو دیکھ رہے تو ہاتھاں جو ایسا اٹھا جاتی، بیچ میں دیکھتے رہتی، ساتھ یہ اٹھا جاتی ایسا. تو میرا بھائی ہاتھوں کو اٹھائیں ایسا، اور ایسا نہ لگائیں. ہاتھوں کو اٹھائیں تو ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو ملا دیں اور ایسا حلقہ بنائیں. حلقہ بنا کر رخ، یعنی جو اندرونی جو رخ ہے یہ ہتھیلیوں کا، اسے دیکھ کر دعا کریں. سمجھ آ رہا بھائی؟ تو میرا بھائی اس طریقے سے کریں دعا. روایت میں آتا ہے پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ، جب کوئی شخص اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین تو بڑا سخی ہے نہیں، اللہ کی ذات دینے والی ہے، تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ ضرور جو ہے عطا فرمائے. یہ بات ہو گئی. میرے بھائی، جو قرآن پاک کی جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہے؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے. یہ قرآن پاک کی آیت. میرے بھائیوں، دور جاہلیت میں، دور جاہلیت کی طلاق کیا تھی؟ اگر کوئی شوہر، اگر کسی کا خاوند، کسی کا شوہر اپنی بیوی سے اگر یہ کہتا کہ تو میری ماں جیسی ہے یا تیری پیٹھ میری ماں جیسی ہے، تو فوراً اس وقت بیوی پر طلاق واقع ہو جاتا، اور ایسی طلاق واقع ہوتی کہ پھر دوبارہ وہ بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا. دورہ جاہلیت کی طلاق اتنی خطرناک تھی. تو اس وقت قولہ بنت ثعلبہ ان کے شوہر نے خولہ کو جو ہے طلاق دی. کیا طلاق تھی؟ کہنے لگے کہ تو میری ماں جیسی ہے. اتنے ہی الفاظ. اب جب الفاظ ان کے خاوند نے کہے، شوہر نے کہے، اب یہ خولہ بنت ثعلبہ ان کی عمر ہو گئی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جوانی ختم ہو گئی تھی، پھر دوسری شادی کے لائق نہیں تھی.
اب وہ کہاں جانا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کنگھی کر رہی تھی. حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آئی ہوں اور میں بہت تکلیف اور میں پریشانی میں ہوں. میں بہت تکلیف میں اور بہت پریشانی میں ہوں. پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا، کیا تکلیف ہے؟ تو خولہ بنت ثعلبہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہا کہ تو میری ماں جیسی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو واقعی تو اپنے مرد پر حرام ہو گئی. حضور نے کیا کہا؟ اب تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی. تو خولہ بنت ثعلبہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر میرے بچوں کا باپ ہے اور میرے ماں باپ بھی نہیں ہے. میں میرے ماں باپ کے گھر کو بھی نہیں جا سکتی، میرے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہیں اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. میں جاؤں کہاں؟ کس کے پاس جاؤں میں؟ پھر پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں. حضور علیہ السلام نے یہ فتویٰ دیا کہ خولہ بنت ثعلبہ آپ کے شوہر آپ کے خاوند پر آپ حرام ہو گئی. میرے بھائی جب دونوں میں تکرار ہو رہی تھی، حدیث سنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خولہ بنت ثعلبہ دونوں کونے میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی. مجھے سنے نہیں آ رہا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے سنے نہیں آ رہا تھا. دونوں کونے میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی. دونوں کونے میں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں، مجھے سنے نہیں آ رہا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دور جاہلیت کی طرح تم جو ہے اپنے شوہر پر حرام ہو گئی. تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ طلاق کو آپ ختم کریں. یہ جو دور جاہلیت کی جو طلاق ہے آپ اسے ختم کریں، کینسل کریں، آپ اسے ختم کریں. میرے بھائی ابھی شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم جو ہے اپنے شوہر پر حرام ہو گئی. تو یہ عورت کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ میرے لیے کچھ کریں. میرے بھائی آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو جھکا لیا، اپنے سر کو جھکا لی. تو پھر خولہ بنت ثعلبہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر میری بات نہیں سن رہے ہیں تو میں آپ کے رب سے میں بات کرتی ہوں. تو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا اپنے نگاہ کو آسمان پر اٹھا کر کہنے لگی کہ اے پروردگار تیرے نبی میری بات نہیں سن رہے ہیں کہ تو میری بات سن. کیسے الفاظ ہیں قرآن کے؟ نبی میری بات نہیں سن رہے ہیں، تو میری بات سن. میرے بھائی اللہ رب العالمین نے خولہ بنت ثعلبہ کے حق میں فیصلہ سنایا. رب العالمین نے کیا کہا؟ بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ رب العالمین خولہ بنت ثعلبہ کے حق میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ اے میرے حبیب جو دور جاہلیت کی جو طلاق دی میں اسے ختم کرتا ہوں اور خولہ بنت ثعلبہ کے حق میں فیصلہ سناتا ہوں. تو میرے بھائی حضور کے زمانے میں عورتیں بھی اللہ کو مناتی تھی. ایسا دور تھا نہیں، ایسا دور تھا. میرے بھائی اللہ رب العالمین نے پھر کیا حکم دیا؟ دور جاہلیت کی جو طلاق ہے اللہ نے اس کو ختم کیا. پھر اللہ نے کہا کہ یہ غلام کو آزاد کرو یا نہیں
تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، پھر جو ہے تم اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہو۔ اللہ نے یہ فیصلہ سنا ہے۔ میرے بھائی، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہیں کام سے جلدی جا رہے، صحابہ بھی ساتھ میں ہیں، جلدی جا رہے، تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جن کی کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں لٹھا ہے، ہاتھ میں لکڑی پکڑ کر جھکتے ہوئے آپ چل رہی ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا تو کہنے لگی کہ اے عمر، ٹھہرو، رکو۔ تو جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، فوراً آواز سن کر آپ رک گئے۔ ساتھ میں صحابہ بھی تھے، ساتھ میں بہت سارے لوگ بھی تھے، رک گئے۔ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ رکے تو یہ بوڑھی عورت جو کمر جن کی جھک گئی تھی، لکڑی کا سہارا لے کر آپ چل رہی تھی، جب عمر رکے تو آپ اپنی لکڑی کا سہارا دے کر وہ عورت جو ہے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے عمر، میری زندگی میں نے تیرے 3 دور دیکھے ہیں۔ کیا کہنے لگے؟ میری زندگی میں نے تیرے 3 دور دیکھے ہیں۔ پہلا دور یہ کہ جب تو اونٹ چرانے کے لیے جنگل کو جاتا، صبح سے لے کے شام تک جب اونٹ چراتا، جب تو شام کو آتا تو تیرا والد خطاب کہتا کہ اے عمر، تجھے جو ہے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ تیرا پہلا ایک دور یہ گزرا ہے۔ اور دوسرا دور میں نے یہ دیکھا کہ تیرا نام عمر ہے، مگر تجھے عمیر کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، مگر ابو جہل کا دبدبہ اتنا بڑا تھا، وہ مکے میں کہہ دیا تھا کہ کوئی میرے نام پر عمر کوئی نہ رکھے، اتنا دبدبہ تھا اس کا۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی دوسرا دور تیرا یہ گزرا ہے کہ تجھے تیرے رشتہ دار، تیرے گھر والے عمر کے بجائے عمیر کہہ کے پکارتے تھے۔ جب غزوہ بدر میں ابو جہل جب وہاں پہ غزوہ بدر میں مرا، اس وقت بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عمیر کہہ کے ہی پکارا جاتا تھا۔ جب وہ مرا تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عمر فاروق کہا جانے لگا۔ یہ 2 دور میں نے دیکھے ہیں۔ اور تیسرا دور میں نے یہ دیکھا کہ اے عمر، تو نہ اب اس وقت نہ عمر ہے نہ عمیر ہے۔ وہ بڑی عورت کیا کہنے لگی؟ اس وقت نہ تو اب عمر ہے نہ عمیر ہے، لوگ تجھے اب امیر المومنین کہہ کے پکارتے ہیں۔ لوگ تجھے کیا کہہ کے پکارتے ہیں؟ امیر المومنین کہہ کے پکارتے ہیں۔ اے عمر، اے امیر المومنین، سن، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ کس کے بارے میں؟ رعایا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈر۔ کہنے لگی، بوڑھی عورت کہنے لگی کہ امیر المومنین، اے عمر، امیر المومنین بننا بہت آسان ہے، بڑا بننا بہت آسان ہے، مگر لوگوں کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ کیا الفاظ تھے؟ بڑا بننا کیا ہے؟ آسان ہے۔ امیر المومنین بننا آسان ہے، مگر ان کا لوگوں کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، اپنے رعایا کا حق صحیح ادا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن رعایا جو ہے، رعایا کا حق صحیح ادا کرنا ہوگا وہاں پہ۔ میرے بھائی، بہت دیر بات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زار و خطار رونے لگے۔
آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، داڑھی مبارک بھیگ گئی، داڑھی اتنی بھیگ گئی آنسوؤں سے کہ نیچے جو ہے زمین پر آنسو گرنے لگے۔ جو ساتھ میں جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے کہ آپ جو ہے تشریف لے جائیں۔ وہ بوڑھی عورت سے کیا کہنے لگے؟ آپ تشریف لے جائیں۔ میرے بھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ اتنا زار و خطار آپ رو رہے تھے کہ آپ کو بات کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ جو بوڑھی عورت تشریف لے گئے، بوڑھی عورت چلے گئے، تو لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ بوڑھی عورت کون تھی جس نے آپ کے وقت کو ضائع کر دیا؟ یہ بوڑھی عورت کون تھی جس نے آپ کے وقت کو ضائع کر دیا؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عورت نہیں، یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سنی ہے۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے جس کی بات کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر جس کی بات کو سنی، میری کیا مجال کہ میں ان کی بات کو نہ سنوں؟ تو میرے بھائی، اللہ کی ذات کیا ہے؟ بڑی نرالی ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور میرے بھائی، ہم کیا ہیں؟ دین کو سیکھیں، نماز کو ہم سیکھیں۔ کیا بھائی؟ نماز کو ہم کیا کریں؟ سیکھیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ملک شام سے ایک شخص ضعیف العمر، یعنی لگ بھگ کتابوں میں آتا ہے 70-80 سال ہو گئی تھی ان کی عمر، 70-80 سال عمر، ملک شام سے سفر کر کے آئے، اونٹ پر بیٹھ کر سفر کر کے ملک شام سے مدینے کو آئے۔ کتنی عمر تھی ان کی؟ 70-80 سال، 80 سال عمر۔ وہ عمر فاروق رضی کے دربار میں آئے تو دیکھا کہ جو ہے ان کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا، بال بڑے ہو گئی، ایسا دکھ رہا کہ جو ہے بہت لمبے سفر سے آپ ہوئی، بہت لمبے سفر سے آپ ہوئی۔ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ ضعیف العمر شخص سے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس وجہ سے آئے ہیں؟ تو میرے بھائی، ملک شام سے جو شخص آئے انہوں نے وہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، میں صرف التحیات میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں کیا سیکھنے کی واسطے آیا ہوں؟ التحیات میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ زار و خطا رونے لگے، روتے روتے کہنے لگے، قسم ہے پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ رب العالمین نے آپ پر جنت کو واجب کر دیا ہے، اس لیے کہ میں نے حضور سے سنا کہ جو شخص دین کی ایک بات سننے کے لیے یا پڑھنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دیتے۔ تو میرے بھائی، ہم کیا کریں؟ نماز کو سیکھیں، ہمارے لیے ضروری ہے نماز سیکھنا۔ انی وجہت یاد کریں، التحیات یاد کریں۔ میرے بھائی، رکوع میں جائیں تو وہ تسبیح یاد کریں، سجدے میں جائیں وہ تسبیح یاد کریں۔ نماز کو ہم صحیح طریقے سے ہم نماز کو ادا کریں۔ اجماع سرسری طور پر نماز، اللہ اکبر، رکعت باندھے، آزو بھی دیکھ لی بازو بھی دیکھ لی، جیسے ہی نماز سے ہماری توجہ ہٹی، نماز فاسد ہماری۔ اللہ اکبر، بندے نے رکعت باندھے، سامنے سجدے کی جگہ دیکھنا، جیسے ہی نگاہ ہٹی چلے گئے، ختم، نماز فاسد۔ اور میرے بھائی، اس کے علاوہ جب ہم نماز کو آئیں، مسجد کے اندر داخل ہوں تو فون کو یا تو سائلنٹ کریں یا تو فون سوئچ آف کر دیں۔ ایسے نماز میں ٹیون رکھتی ہیں، اللہ ہماری حفاظت کر، ویسی اللہ ہماری حفاظت کر۔ پورے گانے سے رکھ رہی سو، نیا گانا کوسا وہ یہ وہ گانے سے رکھتی سو، موبائل ٹیون رکھ، پورے کی نماز غلط۔ میرے بھائی، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور میرے بھائی، اس کے علاوہ جنازے کی جو نماز ہے، ہم وہ نماز کو بھی سیکھیں۔
جنازے کی جو نماز ہے اس کو سیکھیں. جنازے کی نماز کیا ہے بھی؟ نماز جنازہ فرض کفایہ. نماز جنازہ کیا ہے؟ بولے میرے ساتھی، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. یہ نماز کو بھی ہم سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. نیت کیا کرنا؟ میں پڑھتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایہ 4 زائد تکبیروں کے، وہ میرا کعبہ شریف کے، کعبہ امام کے، دعا اس میت کے لیے. پوری نیت یاد کر رہے ہیں بھی ساتھی. میں پڑھتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایہ 4 زائد تکبیروں کے، وہ میرا کعبہ شریف کے، کعبہ امام کے، دعا اس میت کے لیے. یہ پوری نیت کرنا. نیت کرتے بھی تو یہ پوری نیت سیکھنی. پوری نیت آپ لوگ سیکھ لیں. اس کے بعد جو ہے امام صلی اللہ اکبر بولتے کیا پڑھنا؟ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. کیا پڑھنا ہے؟ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. پہلی تکبیر امام صاحب بولے کے بعد، اور پھر جب دوسری تکبیر بولتی اللہ اکبر، دوسری تکبیر، اس کے بعد کیا پڑھنا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود پڑھنا، درود ابراہیم. اور جب امام صاحب تیسری تکبیر بولتی اللہ اکبر، تیسری تکبیر بولتی کیا پڑھنا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ پوری دعا پڑھنا ہے. اس کو دعا کو یاد کر لیں آپ ساتھ. اس کے بعد جب چوتھی تکبیر جب امام صاحب بولتے اس کے بعد سلام پھیر لو. نہیں بھائی سمجھ میں آ رہا بھائی؟ تو میرا بھائی یہ ایک چیز نماز جنازہ کی ترتیب آپ کو معلوم ہو گئی. اب دیکھو یہاں پہ ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. جب امام صاحب تکبیر بولتی نماز جنازہ میں اللہ اکبر بول کے، تو اس میں سے 5 ساتھیاں کیا کرتی ہیں؟ پوری یہ منڈی اوپر اٹھا دیتی ہیں. یہ سر ہے نہیں، پورا اوپر اٹھا دیتی. کیا دکھ رہا کہ ان کو؟ میرے بھائی اوپر سر کو بالکل نہ اٹھائیں. میں 1000 بار بولا رہے گا اب تک، یعنی تو 10,000 بار بولا رہے گا، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ ذرا ساتھ منڈی اوپر اٹھا دو. تو میرے بھائی نماز جنازے میں سر کو نہ اٹھائے، منڈی کو نہ اٹھائیں. کیا تو بھی دکھا تو مجھے بولو، کیا دیکھے بولو؟ کیا بھائی؟ سر کو نہ اٹھائیں. کیا بھائی سر میں آ رہا بھائی؟ سر کو نہ اٹھائیں. میرے بھائی نماز جنازہ سیکھیں. نماز جنازہ سیکھیں. نماز جنازہ کیا ہے؟ پہلا حق کس کا؟ بیٹے کا کہتے ہیں. پہلا حق کس کا بھائی؟ اگر باپ کا انتقال ہوگا پہلا حق بیٹے کا کہتے ہیں، بھائی کا حق کہتے ہیں. کیا بھائی؟ نماز جنازہ کو سیکھیں ہم لوگ. جیسا نماز سیکھ رہے نہیں ویسا ہم لوگ کیا ہیں؟ نماز جنازہ وہ ترتیب بھی ہم لوگ سیکھیں. بھی انشاءاللہ. اس کا خاص